سب سے پہلے آپ کو خبر دیتے ہیں، بدنام زمانہ یوٹیوبر عادل راجہ برطانوی عدالت میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر کے حتیٰ عزت کیس میں اپنی اپیلیں ہار گیا۔ جج نے 10,000 پاؤنڈ جرمانہ ادا کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ خصوصی غزالہ نورین سے۔ جی غزالہ، کیا معلومات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، عادل راجہ کو شدید دھچکا پہنچا ہے جب اس پر 10,000 پاؤنڈ کا جرمانہ عائد ہو گیا ہے۔ میں یہاں پر یہ بتاتی چلوں کہ یہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر کے حتیٰ عزت کیس تھا، جس میں اہم موقع پر اپنی اپیلیں ہار گیا ہے عادل راجہ۔ برطانوی عدالت میں عادل راجہ اپنے خلاف حتیٰ عزت مقدمے کو خارج کرنے کی درخواست میں ناکام رہا۔ عدالت نے عادل راجہ کو حکم دیا ہے کہ وہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر کو 2 درخواستوں حتیٰ عزت کیس پر حکم امتناع اور سیکیورٹی اخراجات کی مد میں 10,000 پاؤنڈ کی ادائیگی کرے۔ عدالت نے قرار دیا کہ عادل راجہ نے بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر کی اپنے ٹویٹر اور ایکس اکاؤنٹ یا فیس بک اور یوٹیوب کی 9 پبلیکیشنز میں حتیٰ کی برطانوی کورٹ ڈاکومنٹس کے مطابق متنازع یوٹیوبر عادل راجہ کو برطانوی ہائی کورٹ میں اس وقت شدید دھچکا لگا جب جج نے ان کی تمام درخواستوں کو مسترد کر دیا، جس میں سابق فوجی سینئر افسر بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر کا ان کے خلاف حتیٰ عزت کے کیس پر امتناع کی درخواست بھی شامل ہے۔ ڈپٹی ہائی کورٹ جج مسٹر رچرڈ جج نے 10,000 پاؤنڈ جرمانہ بھی ادا کرنے کا حکم صادر کیا ہے۔ غزالہ نورین ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان صاحب نے، تجزیہ کار ہیں۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سر کہیے گا کہ عادل راجہ جو کہ یوٹیوب پر الزامات کی بوچھاڑ کرتے ہیں، وہ اپنے کیسز ہار گئے ہیں، کیا تبصرہ کریں گے آپ اس پر؟ جی ہاں، دیکھیں یہ ایک میرے خیال میں بریگیڈیئر راشد نصیر کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے، کیونکہ انہوں نے حتیٰ عزت کا دعویٰ کیا تھا اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ قصداً جھوٹی خبریں ان سے ریلیٹ کی گئی ہیں، اور اسپیشلی ISI کے خلاف الزامات ہے، ریاست پاکستان کے خلاف الزامات ہے، الیکشن سے متعلق الزامات ہیں، اور یہ کیس ادھر وہاں پہ چلا تو ان کی عادل راجہ کی کوشش تھی کہ اس کو تو ایک تو یا اسٹے لیا جائے یا اس کو خارج کیا جائے، لیکن وہاں پہ یہ کیس اسٹیبلش ہوا اور جو حد کا عزت تھا اس میں بریگیڈیئر راشد نصیر کامیاب ہوئے ہیں، اور جج نے ان کو کہا کہ 10,000 پاؤنڈ کی وہ پیمنٹ کرے ایک اسٹے آرڈر کے چکر میں جنہوں نے اپلیکیشن دی تھی اور دوسرے سیکیورٹی ایکسپینڈیچر میں۔ میرا خیال میں یہ ایک اچھی کامیابی ہے اور دوسروں کے لیے بھی اس میں ایک میسج ہے، جو آپ کسی غیر ملک میں بھی بیٹھ کے اگر پاکستان کے خلاف، پاکستان کے قوانین کے خلاف، اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف وہاں پہ بیٹھ کے فالس نیریٹیوز بناتے ہیں، جھوٹی خبریں وہاں پہ گڑھتے ہیں یا دشمن کا آپ نیریٹیو لے کے چلتے ہیں، تو وہاں پہ بھی آپ کے ساتھ قانون کے مطابق کارروائی ہو سکتی ہے، جس طرح یہ یونائیٹڈ کنگڈم میں ہوئی ہے۔ تو میرے خیال میں میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے باقیوں کے لیے بھی۔ ٹھیک ہے، اچھا بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے گا، جیسے کہ آپ نے خود بھی کہا کہ ریاست پاکستان کے خلاف الزامات لگائے گئے، ISI کے خلاف الزامات لگائے گئے، ملکی سلامتی کے خلاف الزامات لگائے گئے، آپ کو لگتا ہے کہ نہ صرف عادل راجہ بلکہ دیگر جو یوٹیوبرز ہیں وہ بھی باہر بیٹھ کے ملکی سلامتی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں اور دوسرے ممالک میں بیٹھ کر نفرت آمیز کنٹینٹ کو کریٹ کیا جا رہا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، یہ 5th جنریشن وارفیئر ہے، اور ہم تو یہ کہہ رہے تھے نا کہ انڈیا ہمارے خلاف کر رہے ہیں۔ اب اپنے لوگ یہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ انہی کا نیریٹیوز لے کے آگے چل رہے ہیں، جو پاکستان کے دیکھیں کہ پاکستان کو آپ ملائن کرتے ہیں، ملیشیس کمپین چلاتے ہیں، ریاست کے خلاف بات کرتے ہیں، اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں، تو آپ انہی کے لیے کام کا مطلب ہے ان کا نیریٹیو لے کے آپ آگے چل رہے ہیں۔ اور دیکھیں دشمن بھی اس بات پہ کنونسڈ ہے، یہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس بات پہ کنونس ہے، جب تک افواج پاکستان انٹیکٹ ہے پاکستان میں، پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، غزالہ نورین آپ نے بھی آگاہ کیا، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔